سلطان چاندنی سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن چاندنی سے صحیح طریقے سے سلطان سے بات نہیں کی جا رہی ہوتی۔ نوفل اسے کہتا ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تم صحیح طریقے سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ چاندنی کہتی ہے مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، آپ مجھے اس جھمیلے میں مت گھسیٹیں۔ پریزے کہتی ہے کہ چاندنی سے یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ بیکار کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرا دکے ہوئے دل کے ساتھ میسج کرتی ہے سلطان کو کہ وہ اپنی اماں کے گھر جا رہی ہے۔ اس پہ سلطان کہتا ہے کہ جب تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے میسج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسرا اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہے اور اپنی امی کے گھر جانے کے لیے مشل کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف جب علینا اور سلطان ایک ساتھ گاڑی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو گاڑی میں سے اسرا کی نظر سلطان اور علینا پر پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی اسرا دیکھتی ہے سلطان کو، اس کا تو رنگ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ مشل کہتی ہے کیا ہو گیا اسرا؟ تو اسرا اپنی عزت رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ جب وہ دکھے ہوئے دل سے اپنی ماں کے گھر پہنچتی ہے تو اپنا دکھی چہرہ چھپا کر اپنی اماں سے بہت ہنستے ہوئے ملتی ہے اور بھابھی کو بھی سرپرائز دیتی ہے، کیونکہ اسرا اب جان چکی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے لیکن سلطان کو نہیں جیت سکتی۔ وہ بس خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنا دکھ چھپا کر بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ لنچ انجوائے کرتی ہے۔ دوسری طرف سلطان جو کہ علینا کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس حسن کی دولت ہے اور اسرا کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ وہ گجرے خریدتا ہے علینا کے لیے اور اپنے ہاتھوں سے گجرے پہناتا ہے علینا کو، اور 2 گجرے وہ اسرا کے لیے بھی خریدتا ہے۔ یہ بات علینا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے تم نے یہ 2 اور گجرے کس کے لیے خریدے؟ جب گجرے لے کر سلطان گھر پہنچتا ہے تو اسرا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ آج یہ گجرے میرے لیے یہ کیسے لا سکتے ہیں، کہیں کسی اور کے لیے تو نہیں خرید رہے تھے؟ سلطان کہتا ہے کہ کیا تمہارا مجھ سے دل بھر چکا ہے؟ تو اسرا کہتی ہے آپ کو کیا ہی فرق پڑتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو چھڑا لیتی ہے سلطان کے ہاتھ سے۔ یہ سب کچھ سلطان کے لیے بہت ہی زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ سلطان کو وہ کہتا ہے کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، آپ سے تو میں ہمیشہ ہی محبت کروں گی، لیکن میری یہ محبت ہمیشہ ایک خوش فہمی ہی بن کر رہے گی میرے لیے۔ سلطان اسرا کے اس رویے سے بہت زیادہ حیران ہے اور اسرا سے کہتا ہے کہ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب اسرا ناشتہ بناتی ہے تو اتنے میں مشل آ جاتی ہے۔ مشل کچن میں چلی جاتی ہے اسرا کے ساتھ اور اسرا اسے فش ٹرائی کرنے کے لیے کہتی ہے۔ مشل کہتی ہے کہ تم نے فوراً ہی سلطان کی بات مان لی، اور اگر وہ تمہارے لیے گجرے لایا تھا تو تھوڑے سے نخرے تو دکھاتی، یہی تو حرکتیں ہیں تمہاری۔ بس کیا تھا؟ سلطان یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ جب مشل اسرار کا ذکر کرتی ہے کہ تم نے اس خپتی انسان سے شادی کیوں کی، یہ سب کچھ سن کر جیسے ہی سلطان کے چہرے پر غصے کے آثار آ جاتے ہیں اور اسے شدید غصے کے اندر وہ بغیر بتائے، بغیر لنچ لیے آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرار اور سخاوت آپس میں بزنس ڈیل فائنل کر رہے ہیں اور اب سرور کے بزنس میں اسرار بھی شامل ہو گیا ہے۔ جب سے سلطان آفس پہنچتا ہے، مشل اور اسرا کی باتیں سن کر وہ اندر سے آگ بگولا ہوا ہے کہ کہیں اسرا جو کہ اتنی معصوم بنی ہوئی ہے، وہ کہیں اسے بھی تو دھوکہ نہیں دے رہی، کہیں اسرا بھی اس کی ماں کی طرح بد چلن تو نہیں ہے۔